کیا پاکستان میں اصل طاقت سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے یا فوج کے؟ یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ کیا سیاستدان جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں واقعی ملک کے فیصلے کرتے ہیں یا پھر فوج جو ملک کی سلامتی کی ضامن ہے پس پردہ رہ کر ان فیصلوں کو کنٹرول کرتی ہے؟ یہ کشمکش پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک جاری ہے۔ اس نے ملک کی سیاست، معیشت اور سماج پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں فوج اور سیاست کے درمیان تعلقات کبھی بھی آسان نہیں رہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کشمیر کا مسئلہ، بھارت کے ساتھ جنگیں اور اندرونی سیاسی عدم استحکام شامل تھے۔ ان چیلنجز نے فوج کو ایک اہم ادارہ بنا دیا جو نہ صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ بعض اوقات سیاسی معاملات میں بھی مداخلت کرتا ہے۔ ان حالات میں سیاستدانوں کو اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے فوج کے ساتھ سمجھوتے کرنے پڑے، لیکن یہ سمجھوتے اکثر جمہوری نظام کو کمزور کرتے ہیں اور عوام کو حقیقی جمہوریت سے محروم کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں فوج کی طاقت کا مظاہرہ سب سے پہلے 1958 میں ہوا، جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا اور اقتدار سنبھالا۔ یہ پہلا موقع تھا جب فوج نے سیاست میں براہ راست مداخلت کی۔ اس کے بعد یہ ایک روایت بن گئی۔ جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے بھی اقتدار پر قبضہ کیا اور اپنے دور میں اہم فیصلے کیے۔ ان فوجی حکمرانوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، جن میں میڈیا پر کنٹرول، اپوزیشن کو دبانا اور عدلیہ کو اپنے حق میں استعمال کرنا شامل تھے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج نے نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی اور عدالتی نظام پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ فوج کی طاقت کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی صورتحال، خصوصاً بھارت کے ساتھ تعلقات نے فوج کو ایک مضبوط ادارہ بنا دیا۔ قومی سلامتی کے معاملات میں فوج کا کردار انتہائی عام رہا۔ یہی کردار اسے سیاست میں بھی اثر و رسوخ دیتا ہے۔ فوج نے مختلف معاشی شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی، جیسا کہ بینکنگ، ریئل اسٹیٹ اور صنعتی ادارے۔ یہ معاشی طاقت فوج کو ایک ایسا ادارہ بناتی ہے جو نہ صرف ملکی سلامتی بلکہ معیشت پر بھی گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ فوج نے میڈیا پر بھی اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا۔ اس کی مدد سے وہ عوامی رائے کو اپنے حق میں موڑنے میں کامیاب رہی۔ دوسری جانب سیاستدان اور جمہوری نظام کے تحت منتخب ہو کر آتے ہیں۔ ان کے پاس قانون سازی اور حکومتی پالیسیوں کا اختیار ہوتا ہے۔ سیاستدان عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں جو انہیں قانونی اور آئینی حیثیت دیتا ہے، لیکن اکثر سیاستدانوں پر کرپشن، نااہلی اور ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کے الزامات لگتے رہے۔ یہ الزامات عوام کے اعتماد کو مجروح کرتے ہیں اور فوج کو مداخلت کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کی ناکامی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ذاتی ترجیحات کو عوامی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے عوام میں مایوسی پھیلتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کئی مواقعوں پر فوج اور سیاستدانوں کے درمیان ٹکراؤ دیکھا گیا۔ 1971 کی جنگ کے بعد جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہوا، فوج کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود فوج نے اپنی طاقت کو برقرار رکھا اور سیاست میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلامائزیشن کے نام پر سیاست اور سماج پر گہرے اثرات ڈالے گئے۔ ان کے دور میں مذہب کو سیاست میں شامل کیا گیا، جس سے معاشرتی تقسیم میں اضافہ ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دیا گیا، لیکن ان کے دور میں بھی کرپشن اور سیاسی عدم استحکام کے الزامات لگے۔ ان تمام واقعات نے پاکستان کی سیاست اور عوامی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے۔ حالیہ برسوں میں فوج اور سیاستدانوں کے تعلقات میں تبدیلیاں دیکھی گئی۔ 2022 کے سیاسی بحران کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آئیں۔ عمران خان نے فوج پر سیاست میں مداخلت کے الزامات لگائے، جبکہ فوج نے خود کو غیر جانبدار قرار دیا۔ یہ واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ فوج اور سیاستدانوں کے تعلقات کتنے پیچیدہ ہیں۔ ان تنازعات نے عوام کے ذہنوں میں مزید سوالات پیدا کیے کہ ملک کے فیصلے کون کرتا ہے اور ان فیصلوں کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں۔
پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ فوج اور سیاستدان اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں۔ جمہوری اداروں کا استحکام اور آئین کی بالادستی ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے شفافیت، احتساب اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہوگا۔ فوج کو قومی سلامتی پر توجہ دینی چاہیے، جبکہ سیاستدانوں کو عوامی مسائل حل کرنے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر دونوں فریق اپنے اپنے فرائض کو دیانتداری سے انجام دیں تو پاکستان ایک مستحکم اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ یہ توازن تبھی ممکن ہے جب دونوں فریق اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں اور ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں۔ اگر فوج اور سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم ملک بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام بھی اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا شعور حاصل کریں اور جمہوریت کے اصولوں پر عمل کریں۔ پاکستان کے عوام کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ جمہوریت کا اصل حسن یہی ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب خود کرے اور ان سے جواب دہی کا مطالبہ کرے۔ اگر عوام سیاستدانوں سے ان کے وعدوں کا حساب لیں اور فوج کو اس کے آئینی دائرے میں رہنے کا مطالبہ کریں تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ عوام کی شمولیت اور ان کی آواز کا احترام جمہوریت کو مضبوط بناتا ہے۔ پاکستان میں طاقت کا توازن صرف فوج اور سیاستدانوں کے درمیان نہیں بلکہ عوام کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ عوام کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا شعور ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک مضبوط اور مستحکم جمہوری نظام کے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اگر عوام سیاستدانوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ شفافیت اور احتساب کو یقینی بنائیں تو یہ ملک کے لیے ایک مثبت قدم ہوگا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ جمہوریت کے اصولوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ملک ایک بہتر مستقبل کی طرح گامزن ہو سکے۔ آخر میں پاکستان کے مسائل کا حل صرف ایک ہی راستے میں ہے، وہ ہے جمہوریت کی بالادستی۔ فوج کو اپنی آئینی کردار تک محدود رہنا چاہیے اور سیاستدانوں کو عوام کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ دونوں ادارے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ملک کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تو پاکستان ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی مواد ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔